بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العالمین کا ایک قاعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا اصول، اللہ رب العالمین کا طریقہ، اللہ رب العالمین کی یہ سنت کہہ لیجئے کہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کو تخلیق بخشتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے درمیان تفاضل پیدا کرتا ہے. تفاضل یعنی آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات بنائے. یہ دن رات یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ سال مہینے برس یہ گھنٹے یہ بھی اللہ کی مخلوق، میں اور آپ اللہ کی مخلوق، سورج چاند اللہ کی مخلوق، فرشتے اللہ کی مخلوق، جن اللہ کی مخلوق، انبیاء اللہ کی مخلوق، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. آپ پیچھے چلے جائیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی ایک سنت ہے. اللہ رب العالمین کی سنت یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی چیز کو تخلیق بخشتے ہیں تو سب کو برابر نہیں قرار دیتے. ساری مخلوق برابر، سب جتنے انسان ہیں سب انسان برابر. ایسا ہے انسانوں میں سارے کے سارے انسان برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہے. انسانوں کے اندر اللہ رب العالمین نے تفاضل بیان پیدا کیا، یعنی بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر اللہ رب العالمین نے کیا دی؟ فضیلت دی، فوقیت دی. تمام انسان ہیں، ان تمام انسانوں میں جماعت انبیاء کو، انبیاء کی جماعت کو اللہ رب العالمین نے دوسرے تمام انسانوں پر کیا بنایا؟ بڑا بنایا. فضیلت اور فوقیت اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کی تمام انبیاء کرام کو. پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے انبیاء برابر نہیں، سارے انبیاء برابر نہیں. ان انبیاء میں بھی اللہ رب العالمین نے بعض کو نبی بنایا تو بعض کو رسول بنایا، اور جو رسول ہیں وہ نبی پر افضل ہیں. پھر اچھا تو کیا سارے رسول افضل ہیں؟
سارے رسول برابر ہیں؟ نہیں، سارے رسول بھی برابر نہیں ہیں. ان کے درمیان بھی اللہ رب العالمین نے کیا پیدا کیا؟ تفاضل پیدا کیا، اور کہا کہ ان سارے رسولوں کے اندر 5 رسول ایسے ہیں جو تمام رسولوں پر کیا ہیں؟ افضل ہیں. ان 5 کے اندر اچھا تو کیا یہ 5 سب میں زیادہ افضل ہیں؟ نہیں، ان 5 میں بھی مقام کا فرق ہے. سب سے زیادہ افضل میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن، جن سے میں اور آپ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے سب سے افضل بنایا، سب سے افضل. ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو یہ انبیاء اکرام، یعنی معلوم کیا ہوا نقطہ یہاں سے کیا مل رہا ہے ہمیں؟ نقطہ یہ مل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کے اندر تفاضل پیدا کرتا ہے. ایکویلٹی نہیں اللہ کے لا میں. اللہ کے لا میں کیا نہیں ہے؟ ایکویلٹی نہیں. سب جنے برابر نہیں، سب جنے برابر نہیں. رسول کو اللہ نے صحابہ دیے، اچھا 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب برابر نہیں، سب برابر نہیں ہے. اس کے اندر جو بدر میں شریک ہوئے ان کا مقام الگ، جو احد اور بدر میں شریک ہوئے ان کا مقام الگ، اور سب صحابہ اکرام کے اندر 10 مبشرہ کا مقام الگ، 10 صحابہ اکرام کا مقام الگ. اچھا وہ 10 میں 4 کا مقام الگ، 4 میں 2 کا مقام الگ، 2 میں 1 کا مقام الگ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ رب العالمین تفاضل قائم کرتا ہے. فرشتوں کے درمیان بھی تفاضل ہے، انسانوں کے درمیان تفاضل، نبیوں کے درمیان تفاضل، اور اسی طرح سے صحابہ اکرام کے درمیان تفاضل. اسی طرح سے اللہ نے مہینوں کا سسٹم بنایا. مہینوں کا سسٹم، یہ جو مہینوں کا سسٹم ہے نا، 12 مہینے ہیں اسلامی مہینے. جو 12 مہینے کب سے ہیں معلوم آپ کو؟ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین بنائے تب سے اللہ کے پاس یہ 12 مہینے کا سسٹم ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے. 12 مہینے. جب سے اللہ رب العالمین نے یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا تب سے اللہ کے ہاں 12 مہینے. اچھا یہ 12 مہینے سب برابر ہیں؟ جو 12 ہیں. پھر یہاں پر بھی تفاضل نہیں، یہ 12 برابر نہیں ہیں. اس کے اندر 4 مہینوں کو منہا 4 حرم، اللہ نے کہا کہ اس کے اندر 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور وہ دوسرے مہینوں سے زیادہ افضل ہیں. اور یہ پورے 12 مہینوں کے اندر جس مہینے میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اور یہ ایک ایسا موقع ہے میرے بھائیوں، اگر ہم سمجھیں تو یہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا آنا، اور نہ کہ صرف یہ کہ رمضان المبارک کا ہمیں پا لینا، بلکہ یہ خصوصی راتوں کا ہمیں دنیا میں واپس ایک مرتبہ پا لینا اس زندگی میں. ایک ایسا موقع ہے کہ جس پر جتنا جشن منایا جائے اتنا کم ہے، جتنی خوشی منائی جائے اتنا کم ہے. یہ جو راتیں مقدس ہیں، ان راتوں کے اندر میرے اور آپ کی جو دلوں کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، میرے اور آپ کی جو سانسیں چالو ہیں. اور مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، ایک قوم جو اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہوئی ہے. یہ قوم اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہے. ہم صحت یاب ہیں، صحت مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع کیا. تو کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو؟ پتہ ہونا چاہیے. فرشتے نازل ہو رہے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے گھیر رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت ڈھانپ رہی ہے. یہ ساری چیزیں معلوم رہنا، اور اللہ رب العالمین سے اس کی توقع کرتے بیٹھنا ہے، یعنی اس کی امید کرتے ہوئے بیٹھنا کہ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں ایسا ہو کہ فرشتے یہاں بھی نازل ہوں، اللہ کے اس گھر میں بھی نازل ہوں. کیونکہ یہاں پر بھی کتاب و سنت کی بات چل رہی ہے، کتاب و سنت کی بات چل رہی ہے. فرشتے ہمیں یہاں پر ڈھانپ لیں، غشیتہم الرحمہ، اور رحمت آ کر ہمیں ڈھانپ لے اللہ رب العالمین کی. تو خیر میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ نے کیا بنائے؟ مہینے بنائے. مہینوں کے اندر بھی 4 مہینے الگ حرمت والے، اور رمضان المبارک کے اس مہینے کو مہینے کا سردار اللہ رب العالمین نے قرار دیا. پوائنٹ پر آ رہا ہوں میں، عنوان کے اوپر آ رہا ہوں. تو یہ اللہ کی سنت. اچھا اللہ نے زندگی بنائی، اب آئیں زندگی کی طرف. اللہ رب العالمین نے کیا بنائی؟ زندگی بنائی. جس دن ہم پیدا ہوئے، چھوڑیے جس دن ہم پیدا ہوئے نہیں، جس دن ہم ماں کے پیٹ میں آئے، جس دن ہم ماں کے پیٹ میں آئے تب سے لے کر ہمارے دل کی آخری دھڑکن تک، ہماری سانس کی تسلسل کے کٹ ہونے تک پوری زندگی ہے نہیں ہے. جس دن ہم ماں کے پیٹ میں آئے تب سے لے کر جب ہماری سانسوں کا سلسلہ ختم ہوا، ہمارے دل کی دھڑکن بند ہوئی، تب تک یہ پوری زندگی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو انسان کو زندگی جو عطا کی ہے،
کیا یہ پوری زندگی برابر ہے؟ کیا یہ پوری زندگی برابر ہے؟ نہیں، یہ پوری زندگی بھی برابر نہیں ہے. اس کے اندر بھی مختلف مراحل اللہ رب العالمین نے بنائے. معلوم ہے نہیں آپ کو، انسان جب پیدا ہوا، جب ماں کے پیٹ میں آیا، تب سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قبر کو جانے تک اللہ رب العالمین نے ہمارے پورے لائف سپین کو، ہماری پوری زندگی کو مختلف مراحل میں تقسیم کیا ہے. ہر مرحلہ الگ اور ہر مرحلے کا ڈیوریشن الگ ہے. نہیں، جب ہم ماں کے پیٹ میں آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفہ ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک. جب ماں کے پیٹ میں ایک بچہ آتا ہے تو 40 دن شروع کے نطفہ رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ نطفہ رہتا ہے 40 دن تک. یعنی ہماری زندگی کا پہلا مرحلہ ہے اور اس مرحلے کا ڈیوریشن کیا ہے؟ 40 دن. اور اس کا نام کیا ہے؟ نطفہ. ثم یکون علقۃ مثل ذلک. پھر اگلا سٹیج 40 دن تک علقہ رہتا ہے. علقہ کا مطلب کیا ہے؟ جمے سو خون، ایک خون کا لوتڑا، اسے بولیں گے علقہ. یہ 40 دن. پھر اس کے بعد ثم یکون مضغۃ مثل ذلک. پھر 40 دن مضغہ بنتا ہے. مضغہ کا مطلب گوشت کا، ڈلی کے جیسا گوشت کا لوتڑا بنتا ہے. اس طرح سے 120 دن ہوئے. کتنے؟ 120 دن ہوئے. 4 مہینے ہوئے، نہیں 120 دن کا تو 4 مہینے ہوئے. ثم یبعث اللہ ملکا. یہاں پر اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. وہ فرشتہ آ کر روح پھونکتا ہے. روح آتی ہے اس کے اندر. اب روح آتی ہے تو یہاں سے وہ جو فیٹس ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، یہاں سے اس کی نشو و نما ہوتے 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 دنیا میں آتا ہے. جب دنیا میں آیا، دیکھیے مراحل ہیں اور ہر مرحلے کا ڈیوریشن کیا ہے؟ الگ ہے. جب دنیا میں آیا تو یہاں پر آتے ہی بچہ تھا. ٹھیک ہے، ایک تو گرمی ہو رہی، دوسرا رات ہے. ٹھیک ہے، تو اور تھوڑا ہماری باتیں تھوڑا یوزول سے ذرا ٹف ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ سب مل کا آپ کو تھوڑا ٹف باتیں، گرمی، یہ سب مل کا آپ کو ایسا نہ ہو کہ میں بولتا ہی رہوں اور آپ سب کے سب فلیٹ ہو جائیں. ایسا نہیں ہو. سب لوگ جو ہے باتوں کو بغور سنیں، باتوں کو بغور سنیں. اور الحمدللہ میں اپنی دل کی کیفیت بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. فی الحال جو میں محسوس کر رہا ہوں، الحمدللہ مختلف مساجد میں مختلف مواقع پر خطاب کا موقع اللہ رب العالمین دیتا رہتا ہے. اس بڑی مساجد میں یہاں وہاں خطاب ہوتا رہتا ہے، بہت سارے لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، سب اپنی جگہ ہے. لیکن جو دل کا لگاؤ اس جگہ سے ہے جہاں میں اب بول رہا ہوں، یہاں پر جو قلبی مسرت محسوس کر رہا ہوں اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری لڑکھڑاتی ہوئی زبان نے بولنا سیکھا تھا. یہیں سے یہ توتلی جو زبان تھی اس نے کچھ لب کشائی سیکھی تھی. آج اس مقام پر جب میں ہوں تو بہت قلبی مسرت محسوس کرتا ہوں. اس سے ہماری جڑیں جڑی ہیں، اس جگہ سے ہماری جڑیں، ہمارے بڑوں کی جڑیں جڑی ہیں، ہمارے بہت سارے اپنوں کی جڑیں جڑی ہیں. آج ان میں سے بعض دنیا میں ہیں. اللہ رب العالمین انہیں صحت دے، اللہ رب العالمین انہیں عافیت دے، اللہ رب العالمین انہیں خوب توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی جتنے بھی باقی ہیں سب کی زندگی کو سعادت مند زندگی بچائے. لیکن ان میں سے ہمارے اپنے بہت قریبی دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس رات کی وساطت سے اللہ رب العالمین کے حضور میں ہاتھ پھیلا کر یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ ان سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اللہ رب العالمین فائز فرمائے. موحدین تھے اور ایسے عمل والے تھے کہ ان کے عملوں کے سامنے ہم اپنے اعمال کو پھیکا سمجھتے ہیں. ایسے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، ایسے لوگ دنیا سے چلے گئے. اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ اس بزم سے اٹھ جائیں گے کچھ ایسے بھی جن کو، اس بزم سے اٹھ جائیں گے کچھ ایسے بھی جن کو تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. وہ لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ رب العالمین ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. چلیے واپس آتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف. اللہ نے انسان کو زندگی دی تو وہ زندگی کو بھی اللہ رب العالمین نے مختلف مراحل میں تقسیم کیا. ہر مرحلے کا ڈیوریشن الگ اور ہر مرحلے کی خصوصیت الگ. اسی طرح سے ہم جب بچپن سے یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے دنیاوی زندگی کا، بچپن ہوتے 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 بلوغت آتی ہے. بلوغت کے بعد جوانی شروع ہوتی ہے. بچپن کے بعد سمجھیے 15 سال پکڑ لیجئے، پیدا ہونے سے لے کر 15 سال آن این ایوریج پکڑ لیتے ہیں. 15 سال، اس کے بعد پہلے کے 40 دن کے تھے، وہ چھوٹے ڈیوریشنز تھے. اس کے بعد 15 سال شروع کے بلوغت تک.
اب بلوغت سے لے کر 40 سال کا ہونے تک کتنے سال ہیں؟ 40 سال کا ہونے تک کتنے سال میں؟ 25 سال میں. 25 سال. اب 40 سال کا ہونے تک 25 سال. 25 سال کے بعد اللہ کہتا دیتا 40 کے بعد اللہ رب العالمین آپ ادھیڑ عمر کے ہو جائیں گے. پھر یہ زندگی جاتی جائے گی. کسی کو 60 پر اللہ رب العالمین سمیٹ لیتا ہے, کسی کو 70 اللہ رب العالمین دیتا ہے. جتنے بھی دے اللہ رب العالمین ایمان اور توحید اور صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ ان تمام مراحل میں سب سے جو لانگ ڈیوریشن ہے, سب سے جو لمبا ڈیوریشن ہے وہ یہ 25 کا ہے. کون سے 25؟ سن بلوغت سے لے کر 40 کا ہونے تک کے جو 25 ہیں یہ سب سے لمبا ڈیوریشن ہے, سب سے زیادہ بڑا ڈیوریشن ہے. ایک دوسرا, اس کی فضیلت تمام دوسرے ڈیوریشن سے زیادہ, جوانی کا یہ جو مرحلہ ہے سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کو یہ جو موقع ہے, اور سب ہر چیز کے اندر اپنا شباب, انسان کی عقل اپنے شباب پر, انسان کا جسم اپنے شباب پر, انسان کی توانائی انرجی اپنے شباب پر, انسان کی سوچ فکر اور سب کچھ اپنے شباب پر, اس کے زندگی کے اندر ولولہ انگیزی ہوتی ہے یہ 25 سال کے اندر. یعنی جو بھی کرے, یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں اسلاف امت میں معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ لشکروں کو ادھیڑ دیا کرتے تھے. سامنے 2 لاکھ نہیں پرواہ نہیں, 3 لاکھ نہیں پرواہ نہیں, جو 3-4 ہزار جنے کہہ رہتے تھے پورے کے پورے لشکروں کو ادھیڑ کر آ جاتے تھے. کیا ولولہ انگیزی ہوگی, ایمان کی کیا حرارت ہوگی, جسمانی قوت سے اللہ رب العالمین نے کیسے انہیں سرفراز کیا ہوگا. آج اس مجلس میں جو میں نظریں دوڑا رہا ہوں, اس ڈیوریشن کے بشمول میرے بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ. کسی کے پورے 25 بچے ہیں تو کسی کے 20 بچے ہیں, کسی کے ابھی 15 بچے ہیں, کسی کے 10 بچے ہیں, کسی کے 5 بچے ہیں. تو جس کے جتنے بچے ہیں اتنا کم ٹائم ہے آپ کے پاس انقلاب برپا کرنے کا, انقلاب قائم کرنے کا, اپنی اصلاح کرنے کا, اپنے آپ کی اصلاح, اپنے گھر والوں کی اصلاح, معاشرے کی اصلاح, اور ایک ایسی شخصیت بننے کا جو معاشرے کے لیے مثالی شخصیت ہو. جب تک دنیا میں رہے مثالی شخصیت بن کر رہے, جس دن دنیا سے چلا جائے یہ 25 سال کے اعمال ہی وہ ہوتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک انسان کو صدیوں تک یاد رکھوانے والے یہ 25 سال ہیں. یہ 25 سال کے اندر کیے گئے جو اعمال ہوتے ہیں, آپ ائمہ کو اٹھا کر پڑھیے, اسلاف کے حالات زندگی کو پڑھیے, صحابہ اکرام کے جو کارنامے ہیں, یہ جو 25 سال کا جو دورانیہ انہیں ملا اس کے اندر ایسے ایسے کامیابیاں انہوں نے حاصل کی, ایسے ایسے انہوں نے انقلابات برپا کیے کہ بعد میں آج تک 1450 سال کے بعد بھی ہم انہیں یاد رکھ رہے ہیں. بہت سارے ایسے اسی وقت کے اندر آپ کے پاس وہ وقت ہے, میرے پاس وہ وقت ہے. بہت سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, میرے اپنے اسٹوڈنٹس کو میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے. تو یہ میرے بچوں آپ کے پاس وقت ہے انشاءاللہ, اس کے اندر کچھ ایسا کر گزرنا ہے کہ بار دنیا میں رہو غم زدہ یا خار رہو, ایسا کچھ غم زدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو. انسان ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے میرے لیے دنیا سے جانے کے بعد دعائیں کرے, ایسی معنی خیز زندگی جی کر جائیں. اور ایسی معنی خیز زندگی بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو سب سے بہترین وقفہ ہمیں عطا کیا ہے یہ وہ ہے. اس کے اندر ہم اپنی دنیا بگاڑ سکتے ہیں. ہم نہ کہ صرف اپنی دنیا بلکہ اپنوں کی دنیا بگاڑ سکتے ہیں. تباہ و برباد خود ہو سکتے ہیں, تباہ و برباد اپنے گھر والوں کو کر سکتے ہیں, اپنی آخرت برباد کر سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کی آخرت برباد کر سکتے ہیں. بعض دفعہ جس خاندان کا ہم حصہ ہوتے ہیں اس پورے خاندان کو ہمارے وجہ سے شرمندہ ہونا پڑ سکتا ہے. لیکن اسی زندگی کے اندر اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی بنا سکتے ہیں, اگر ہم چاہیں تو اپنے گھر والوں کی زندگی بنا سکتے ہیں, اپنا دین سنوار سکتے ہیں, اپنی دنیا سنوار سکتے ہیں. اور جب ہم دنیا سے جائیں بھی تو ہماری اس بامعنی زندگی, معنی خیز زندگی کے اثرات تا دیر باقی رہتے ہیں زمانے کے اندر. تو اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ زندگی ہمیں کیسی گزارنی ہے. یہ جو 25 سال ہمارے ہاتھ میں ہے اسے ہمیں کیسے گزارنا ہے. تو یہ 25 سال کی زندگی, دیکھیے کیا دلیل ہے یہ 25 سال کی زندگی اس قدر اہمیت کی حامل ہے. کیا دلیل ہے؟ 2 حدیثیں اس سلسلے میں, طویل حدیثیں ہیں, بہت بڑی حدیثیں. یہ 2 حدیثیں اپنی جگہ بہت طویل ہیں, لیکن اس کے اندر سے جو مجھے استدلال کرنا ہے اتنا لے کر, اس سے ان دونوں حدیثوں سے جتنا لینا ہے اتنا لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلی حدیث
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. حدیث جانتے ہیں آپ، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اچھا، پہلی چیز صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے. ٹھیک ہے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے. اچھا، فراغک قبل شغلک، فرصت کو مشغولیت سے پہلے. اور غناءک قبل فقرک، مالداری کو فقیری سے پہلے، تنگ دستی سے پہلے. پھر حیاتک قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے. غنیمت جاننا ہے. غنیمت جاننا بولے تو آج ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دی ہے تمہیں، یہ نعمت سے نوازا ہے، بھرپور نوازا ہے. اور غنیمت کیسا؟ یہ غنیمت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو فری میں ملتی. غنیمت ایسی ہوتی ہے جو فری میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ملا ہے. اس چیز کو بھرپور اس کا فائدہ اٹھاؤ. اس حدیث سے نقطہ کیا لینا ہے؟ کیا نقطہ لینا ہے؟ اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. زندگی میں بچپن بھی آیا، زندگی میں جوانی بھی آئی، زندگی میں بڑھاپا بھی آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن ایک اسپیشل سوال اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. کہہ دیا گیا تھا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. کافی تھا کہ نہیں تھا؟ کافی تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. تو معلوم یہ ہوا کہ جوانی بڑھاپے سے اور دوسرے زندگی کے مرحلوں سے کیا ہے؟ بہت زیادہ افضل ہے. یہ پہلی حدیث. ٹھیک ہے. دوسری حدیث کیا ہے اس سلسلے میں؟ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 4. کل قیامت کے دن انسان کے پیر اپنی جگہ پر جم جائیں گے. ناٹ کو جانا کا تیرتا ہونے سے، بھاگ کو جانا ہے سے، اسے موقع نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. کلا لا وزر، انسان دیکھے این المفر، این المفر. مفر بولے تو راہ فرار کہاں ہے؟ میں کہاں سے بھاگ سکتا ہوں، کہاں سے نکل کر بھاگ سکتا ہوں. اللہ نے فرمایا کلا لا وزر، نہیں بھاگ سکتا. الی ربک یومئذ المستقر، تیرے پاس، تیرے رب کے پاس ہی تیرا آج ٹھکانہ ہے، تو یہاں سے بھاگ نہیں سکتا. یہ انسان کی. تو میں یہ بتا رہا تھا 4 سوالات کیے جائیں گے اور آدم کے بیٹے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک وہ کتنے سوالوں کا جواب نہیں دیتا؟ 4 سوالوں کا جواب نہیں دیتا. وہ 4 سوال کیا کیا ہیں؟ پہلا ان شبابہ فیما ابلا، اس کی جوانی، کہ اس نے اپنی جوانی کو کس میں پرانی کیا. اپنی جوانی کو کس میں پرانی کیا. ہاں، حدیث کا ایگزیکٹ ترجمہ کر رہا ہوں. ان شبابہ فیما ابلا، کہ اس نے اپنی جوانی کو کس میں پرانی کیا. پھر کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ان عمرہ فیما افنا، اپنی اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے عمر کس میں فنا کی، اپنی عمر کس میں کھپائی. اللہ رب العالمین کو کافی تھا عمر کے بارے میں جب پوچھ رہا ہے. جوانی آئی کہ نہیں اس میں؟ لیکن سپریٹ سوال کہیں گا جوانی کا سپریٹ سوال ہے. وہاں پر عمر آ گئی تھی لیکن وہاں پر جوانی کو سپریٹلی غنیمت جاننے کے لیے کہا گیا اس حدیث کے اندر. اور اس حدیث کے اندر آدم کے بیٹے کو جب یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کس میں کھپائی، یہ بتاؤ، اتنا بتانے پر اسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا. لیکن اس عمر کے سب سے اہم مرحلے کو، سب سے فضیلت والے مرحلے کو جسے جوانی کہا جاتا ہے، وہ تم نے کس میں پرانی کی، اسے تم نے کہیں میں کھپایا، یہ پوچھا جائے گا. کیا معلوم ہے یہ 2 حدیثوں سے؟ عمر کے دوسرے مرحلوں کے مقابلے میں جوانی کا مرحلہ کیا ہے؟ جوانی کا مرحلہ بہت زیادہ عظیم ہے، بہت زیادہ عظیم ہے. اسی مرحلے کے اندر ہم بہت بڑے انقلابات برپا کر سکتے ہیں. اسی مرحلے کے اندر اللہ رب العالمین کا ہم تقرب حاصل کر سکتے ہیں، ہر اعتبار سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی کامیابی ہو یا پھر اخروی کامیابی ہو. اخروی کامیابی ہمیشہ دنیا کی کامیابی پر مقدم رہے گی، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی. کیوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری دنیا بھی سنوار، ہماری آخرت بھی سنوار، کیونکہ تیرے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ ہم صرف تجھ سے آخرت کا سوال نہیں کرتے. یقیناً آخرت مقدم ہے، اگر ہمیں چوائس دیا جائے تو ہم آخرت ہی کی کامیابی چاہیں گے، لیکن تو دنیا بھی ہماری سنوار سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس گئے. ایک صحابی بیمار ہوئے تھے. ایک صحابی کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بیمار ہوئے تھے. تو جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بیمار ہوئی سو ہوئی، ایسا بیمار ہوئی کہ چوزے کے جیسا ہو گئی. ایک پرندہ رہتا، چوزا رہتا، چوزا مرغی ایک بچہ رہتا نہیں، وہ ایسے سمٹ کر، پوری طرح سے سمٹ کر گولا ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہیں کیا ہوا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی پہچان گئے کہ کیا آپ کسی خاص چیز کی دعا کرتے تھے؟ خاص چیز کی دعا کرتے تھے؟ صحابی نے کہا ہاں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا دعا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکنت ادعو، میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہم، اے اللہ، اگر تو آخرت میں مجھے عذاب دینے والا ہے، آخرت میں مجھے سزا دینے والا ہے، آخرت میں میرا مواخذہ معاقبہ کرنے والا ہے، اے اللہ دنیا ہی میں کر لے، دنیا ہی میں مجھے سزا دے دے، آخرت میں مجھے کوئی سزا نہ دے، آخرت کی کامیابی سے مجھے ہمکنار کر، جو بھی میرا معاملہ ہے دنیا ہی میں، اگر مجھے تو عذاب دینا چاہتا ہے تو دنیا ہی میں عذاب دے دے. یہ دعا میں کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے حلا قلت، تم نے ایسا کیوں کہا؟ تم ایسا کہے ہوتے. کیسا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ میری دنیا بھی سنوار دے، میری آخرت بھی سنوار دے، اور جہنم کے عذاب کو تو مجھ سے پھیر دے، جہنم کے عذاب کو مجھے تو بچا لے جہنم کے عذاب سے. تو جب ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں تو دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں. آخرت دنیا پر یقیناً مقدم ہوگی. تو یہ جو زندگی کا مرحلہ ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انقلابی مرحلہ ہے. جتنے یہاں پر نوجوان بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو نوجوان نہیں ہیں وہ انقلاب برپا نہیں کر سکتے، وہ بھی انقلاب برپا کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو یقیناً مواقع اور اسباب، ایک تو موقع نوجوانوں کو ملتے ہیں، دوسرا اسباب، وسائل کسے ملتے ہیں؟ نوجوانوں کو ملتے ہیں. چاہے وہ ذہنی ہو، چاہے وہ بدنی ہو، چاہے وہ فکری ہو، چاہے وہ انرجی رہتی ہے، ایک عجیب و غریب قسم کا ولولہ رہتا اندر، ایک عجیب و ایک ان ایگزاسٹنگ انرجی آپ لوگ محسوس کرتے ہوں گے. ہٹاؤ تو ایک چھوڑے کو کیسا ناڑتا دیکھو تم، دکھ 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 دکھ. وہی کوئی عمر رسیدہ کو 4 قدم بھاگنے کے لیے کہو کیا حال ہوتا ہے. ہر معاملے کے اندر ایک عمر رسیدہ کو اگر کھڑا ہو کر آپ 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے کتنا مشکل جائے گا. یہ 40 پڑھ دے، اسے کچھ نہیں ہوگا. ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. گول گھمٹ چڑھتے ہیں ہمارے چھوڑوں گا بیجاپور والے اوپر سے، ٹھیک ہے. کیا ولولہ انگیزی ہے اس نوجوان کے اندر. تو یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے یہ بہت بہترین موقع ہے. چلیے جوانی سے متعلق بعض باتیں کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں گے. نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں، نوجوانوں کا بگاڑ کیا ہے، اس سلسلے میں مجھے عنوان دیا گیا ہے. اسی پر باتیں کرتے ہوئے رہتے ہوئے وقت کے اندر، ورنہ تو باتیں نکلتی جائیں گی، ہم بولتے جائیں گے. رہتے ہوئے وقت میں جتنی باتیں میرے ذہن میں آتی جائیں گی وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا رہوں گا. آج کے اس دور میں نوجوانوں کے مسائل کے سلسلے میں باتیں بتا رہا تھا. سب سے پہلے مجھے ایک حدیث اس سلسلے میں یاد آ رہی ہے، اس حدیث کو ہم لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے ہیں اس وقت. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، نوجوان ہیں. انا غلام شاب، کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا اس وقت، نوجوان تھے، 15-16 سال کے رہے ہوں گے حضرت عبداللہ ابن عمر. اور اس مجلس میں ان کے ابا بھی ہیں. کون ان کے ابا؟ اللہ اکبر، جن سے شیطان تھراتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ابو بکر ہیں، صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بہترین معلم بھی تھے. جتنے اساتذہ ہیں، میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، ٹیچرز کو میں جب بھی بات کرتا ہوں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ میتھڈالوجی دیکھ لیں پہلے. ہاں، بہت کچھ یہ پڑھایا جاتا ہے، لوگ بی ایڈ کرتے ہیں، ڈی ایڈ کرتے ہیں، وہ ٹیچنگ میتھڈالوجی، ایسی ٹیچنگ میتھڈالوجی، چائلڈ سائیکالوجی، یہ وہ 50 پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ میتھڈالوجی نہیں پڑھیں گے. اس پر بہت تحقیقی اور تفصیلی باتیں کی جا سکتی ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک ٹاپک ہے، 2-4 گھنٹے لگیں گے اسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ میتھڈالوجی بہت خوب، بہترین باتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کیا تھی؟ آپ بہترین ٹیچر تھے. آپ نے اسی لیے فرمایا بعثت معلما، مجھے اللہ نے ٹیچر بنا کر بھیجا ہے. جتنے بھی ٹیچرز ہیں یہاں پر جو اپنے آپ کو ڈاکٹر سے، انجینئر سے چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ یہ حدیث بیان کریں ڈاکٹرز اور انجینئرز کو. اللہ رب العالمین نے نبی کو انجینئر اور ڈاکٹر بنا کر نہیں بھیجا. کیا بنا کر بھیجا ہے؟ بعثت معلما، اللہ نے مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ٹیچر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کو بہترین انداز میں پڑھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، اور کس طرح سے ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانا ہوتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا
اخبرونی مجھے بتاؤ، مجھے اس درخت کے بارے میں، اخبرونی بالشجرۃ تشبہ المسلم، مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ جس کی مثال مسلمان کے جیسی ہے، ایک مسلم کے جیسا کون تھا؟ اتنے سارے جھاڑاں ہیں، اتنے سارے درختاں ہیں، مختلف قسم کے ہیں، لیکن ان تمام درختوں کے اندر مسلمان کے جیسا درخت کون سا ہے؟ ایک مسلمان انسان کے جیسا درخت کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت، سب لوگ اپنی اپنی طرف سے جواب دینے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھے ہیں اور کہا، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا تھا، وقع فی نفسی انہا النخلہ، اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں پر بیٹھے ہیں، جیسے ہی نبی نے پوچھا تھا، میں وقع فی نفسہ انہا النخلہ، مجھے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن آپ نے جواب دینے سے پہلے، دیکھیے یہ نوجوانوں کو یہ ادب سیکھنا پڑے گا، اگر وہ بڑوں کی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں تو نوجوانوں کو یہ ادب سیکھنا پڑے گا کہ جواب دینا چاہ رہے ہیں، اندر ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن فاستحییت، مجھے شرم آئی۔ کیوں شرم آئی؟ فرأیت، میں نے دیکھا ابو بکر کو اور عمر کو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، لا یتکلمان، خاموش بیٹھے ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں، ان کو جواب ابھی آ رہا نہیں ہے اور وہ سوچ رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں، ان کو جواب آ گیا ہے۔ کسے؟ عبداللہ ابن عمر کو جواب آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ضروری نہیں سمجھا، یا پھر مجھے شرم آئی کہ میں میرے ابا کے سامنے اور حضرت سیدنا ابو بکر کے سامنے بولوں۔ سب نے اپنے اپنے جوابات دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت کون سا ہے؟ اس کی خصوصیت بھی اللہ کے نبی نے بتائی کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں، اس کے پتے نہیں، لا یقہر ورقتها، اس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَأْتِي أُكُلُهَا كُلَّ حِينٍ، وہ ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ وہ جھاڑ ایسا ہے جس کی مثال مومن کی ہے، مسلمان کی مثال ہے، اس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں، بالکل اس کے پتے نہیں جھڑتے ہیں، اور وہ سال میں سیزنل فروٹنگ اس کی نہیں ہوتی ہے، یعنی سال کے 3 مہینے پھل دیتا ہے، 2 مہینے پھل دیتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ برس بھر پھل دیتا ہے اور اس کے پتے بھی جھڑتے نہیں ہیں، ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ اس درخت کی مثال مسلمان کی سی ہے، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ سب نے اپنے اپنے جوابات دیے۔ جیسے ہی نبی نے پوچھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ انہیں شرم آئی کہ میرے بڑوں کے سامنے میں کیسے منہ کھول سکتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ تو کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ پھر جیسے ہی محفل برخاست ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے ابا سے، قلت لعمر، اپنے ابا سے کہا، یا ابتا، اے میرے پیارے ابا، جیسے ہی نبی نے سوال پوچھا تھا، فقد وقع فی نفسی انہا نخلہ، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹے تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ نبی کی محفل میں میرا بیٹا جواب دے، تو نبی کی محفل میں میرا بیٹا جواب دے۔ یہاں جتنے بھی باپ بیٹھے ہیں اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، جی جو ابھی باپ نہیں بنے ہیں، اللہ رب العالمین اور منتظر ہیں باپ بننے کی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور جو لوگ باپ ہیں انہیں اور بیٹی کے ہیں اور بیٹا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین انہیں بیٹا عطا فرمائے، اور بیٹا ہے بیٹی چاہتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں نیک اور صالحہ بیٹی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے یہ راتیں جھولی پھیلانے کی راتیں ہیں، جھولی پھیلانے میں شرم نہیں آنی چاہیے، جھولی پھیلانے میں شرم نہیں آنی چاہیے، دنیا والوں کے سامنے سر جھکانے پر شرم آنی چاہیے، جھولی پھیلانے پر شرم آنی چاہیے، دست سوال دراز کرنے پر شرم آنی چاہیے، لیکن when it comes to اللہ سبحانہ وتعالیٰ، آپ اللہ رب العالمین سے دل کھول کر مانگیں، دل کھول کر مانگیں۔ کیوں بولو؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو شرم آتی ہے، کب؟ جب اپنے بندوں کے ہاتھوں کو واپس بھیج دے۔ مجھے شرم آتی، کس نے کہا؟ اللہ کو، اللہ نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے میرے بندوں کے ہاتھوں کو میں واپس جانا۔ یہ صحیح حدیثیں ہیں ساری، محض اس لیے کہ بہت زیادہ وقت درکار ہوگا، اسی لیے میں اس کا عربی متن آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اگلے رمضان سے پہلے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، چاہے جو بھی مسئلہ ہو، بالکل کیسا عزم مصمم کے ساتھ۔ میرا رب دینے پر قادر ہے، اگر وہ نہیں دے گا تو کوئی نہیں دے سکتا، اس عزم مصمم کے ساتھ مانگ کر دیکھیں، انشاءاللہ ہر دعا ہماری سنی جائے گی، ہر دعا۔ ادعونی استجب لکم، اور وہ ناراض ہوتا ہے جب اس سے نہیں مانگا جاتا تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر لوگ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں، وہ نہیں مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ خیر، بات ادھر ہی چلی جائے گی، پھر واپس آتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لو کان قلتها
لا احب الی من کذا و کذا و کذا، اے میرے بیٹے نبی کی مجلس میں اگر تو اس کا جواب دے دیتا، اس سوال کا جواب دیتا تو یہ بات میرے لیے اس سے بہتر ہوتی. یہ بات کیا کیا گنوایا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یعنی ایک بیٹا ہے، بیٹا، اب آپ سوچیں کہ بہت سارے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں دنیا کے بڑے بڑے علماء کی محفل میں، ہم بھی محفل میں بیٹھے ہیں اور ہمارا بچہ بھی بیٹھا ہے. کسی بڑے عالم نے ایک سوال پوچھا، بڑے علماء خاموش ہیں، کسی کو جواب نہیں آ رہا ہے. وہ چھوٹا بچہ، اسے جواب آ گیا ہے، اس نے جواب نہیں دیا، لیکن وہ باہر آ کر اپنے ابا سے پوچھتا، ابا مجھے جواب معلوم ہوتا. تو ہمیں ارے کہیں کو نہیں بولا، اتنی بڑی مجلس میں میرا بیٹا اگر بولتا تو کیا میرا معاملہ ہوتا. یہ بات تو میرے لیے بڑی بڑی سی چیزوں سے بھی زیادہ میرے لیے عزیز ہوتی. باپ ایسا کہہ سکتا. تو حضرت عمر نے یہی کہا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ کئی کو لائے حدیث، یعنی یہ حدیث نوجوانوں کی اصلاح کے معاملے میں یہ حدیث کیوں لائی گئی؟ وہی تو ہمیں سوچنا ہے کیوں لائی گئی. سب سے پہلا، جس مجلس میں ابو بکر موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، اس امت میں ان سے زیادہ کوئی افضل ہے، ان سے زیادہ کوئی بڑا ہے نہیں. اور بھی دوسرے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن سوال سوجا، سوال کا جواب تو کسے سوجا؟ کسے سوجا؟ یہاں پر میں افضلیت کسی کی گھٹا نہیں رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. سوال کسے سوجا؟ ایک نوجوان کو اس کا جواب سوجا. یعنی ہماری جو ذہن کا معاملہ ہوتا ہے، ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ہر چیز اپنے شباب پر ہوتی ہے اس وقت. ہر چیز، نہ کہ صرف ہاتھ پیر، بلکہ ہر چیز اپنے شباب پر ہوتی ہے. یہ نوجوانی کا مرحلہ ہوتا ہے. یہ نوجوانی کے اس مرحلے کو ہمیں چاہیے کہ ہم انکیش کریں، اس سے بھرپور ہم فائدہ اٹھائیں. ایک نوجوان کو یہ مسئلہ سوجا. اچھا، نوجوانی کا ایک اور مسئلہ ہمیں کیا سوجا؟ سب جتنے بھی نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، گھر میں ابا ہیں، بڑے ابا ہیں، چاچا ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ابا نہیں بولتے، ہاں انہوں ہیں، سب جنے ہیں، دادا ہیں، سب جنے. انہیں بول رہا ہوں ان کے سامنے، بہت بڑا ہوا، انہیں بول رہا ہوں. آنکھیں دکھاتا ہے ان کو جن کے سامنے تمہارا اپنا باپ آنکھیں نہیں ملاتا ہے، لیکن انہیں بولنے والا، دادا کو بولنے والا ہے. ہاں، دادا کو، بڑے ابا کو، بڑوں کو، ماموں کو، ان کو. ٹھیک ہے، اصلاح کی چیزیں ہیں، احسن طریقے سے بات بتائی جا سکتی ہے، لیکن ادب کو ملحوظ رکھا جائے. دیکھیے ادب کیسا ہے. یہاں پہ اتنا علم کا سمندر ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس مجلس کے اندر جہاں بڑے موجود تھے، ادب کا کیا مظاہرہ کیا. نبی کی مجلس میں اتنے مشکل سوال کا جواب دینے پر نبی کی طرف سے کیسی شاباشی ملتی. اور حضرت عمر کی ابا، میرے دیکھو سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے ابا خوش ہوئے کیا ہوگا. ہر کوئی جانتا ہے یہاں پر ابا خوش ہوئے، میں ایگزام میں اس طرح کے نمبرات لایا، میرا یہ رینک آیا، اور ہمارے ابا خوش ہوئے تو کیا ہوتا سب کو معلوم ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، ابا ناراض ہوئے تو بھی کیا ہوتا وہ معلوم ہے. ٹھیک ہے، لیکن خوش ہوئے تو کیا ہوتا معلوم. کیا عبداللہ ابن عمر کو معلوم نہیں تھا میرے ابا خوش ہوں گے اس بات سے؟ لیکن اس پر بھی وہ جو انعام ملنے والا ہے انہیں، اس کو بھی انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا، اسے سرکایا اور یہ سوچا کہ میں میرے بڑوں کے سامنے نہیں بول سکتا. یہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو میرے بڑوں کے سامنے ان کی گستاخی ہوگی. تو نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا سبق جو آج یہاں پر دیا جا رہا ہے، ان میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو بڑا مانیں. جی، بڑوں کو بڑا مانا جائے. اچھا، یہ نوجوانوں کے سلسلے میں. اب حدیث کے متن کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومن کی مثال کیسی ہے؟ کھجور کے درخت کے جیسی ہے. اس کی دو مثالیں بیان، اس کی دو فیچرز بتائیں کہ ایک تو اس کے پتے نہیں جھڑتے، دوسرا یہ کبھی پھل دینا بند نہیں کرتا ہے. اس کے پتے نہیں جھڑتے، پھل دینا بند نہیں کرتے. یہ کس کی مثال ہے؟ مومن کی مثال ہے. آپ نوجوان بھی ہیں، آپ مومن بھی ہیں، تو نبی نے اس کی مثال کیوں دی؟ اسی لیے کہ ایک درخت ہے، دو درختوں کو دماغ میں لاؤ. اب ایک درخت ہے، اسے ایک پتا نہیں ہے درخت کے اوپر، سکھ کو ٹھار ہوئے. ٹھیک ہے، ایک بالکل پتا نہیں. ایک یہ منظر کو آپ دیکھیں، کتنا ڈپریسنگ منظر ہے. دیکھو ایک ایسے درخت کو آپ دیکھیں جس پر کوئی پتا ہی نہیں، آدمی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. آدمی کو دیکھنے سے کیسا درخت ہے، اس کی طبیعت کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. ہمارے آنکھوں پر جو مناظر ہم دیکھتے ہیں نا، اس کا ہمارے اپنی شخصیت پر اثر ہوتا ہے. جی، لیکن اس کے برعکس آپ ایک ہرے بھرے درخت کو دیکھیں. ہرے بھرے درخت کو اگر ہم دیکھتے ہیں، کتنا ہمارے دل کے اوپر ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ اس کا پڑتا ہے. ہمارے دل کے اوپر ایک بہترین اثر ہوتا ہے. ہرا بھرا درخت جب ہم دیکھتے ہیں اور اس پر بھی پھلدار درخت جب ہم دیکھتے ہیں، تو ہماری طبیعت کے اوپر ایک بہترین ایک کمفرٹ، ہمارے آنکھوں کے لیے کمفرٹ وہاں پر قائم ہو جاتا ہے. تو ایک مومن کا معاملہ کیا ہونا چاہیے
کہ مومن ایک ہرے بھرے درخت کے جیسا ہے، ایک ہرے بھرے درخت کی جیسا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا معاشرے کے اندر ہم اپنے آپ کو ایسے اسٹیبلش کریں، اس حدیث سے یہ نقطہ لیا جا رہا ہے، غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ہم معاشرے میں اپنے آپ کو ایسے اسٹیبلش کریں کہ ہمارے ساتھ مل کر بات کر کے ہم سے کچھ فائدہ لینے سے پہلے، وہ ابھی بات کی بات ہے، خالی ہم نے دیکھے تو اچھا لگنا لوگوں کو، سامنے ایک آدمی ایک نوجوان کو دیکھ رہا ہے، خالی دیکھے تو اسے مزہ آ جائے، کیا مسلمان، کیا نوجوان دیکھ رہا ہے، کیا نوجوان ہے، دیکھ رہا ہوں تو رشک ہوتا ہے، کیا بہترین نوجوان ہے، منہ پر سنت سجی ہے اور مسجد کے اندر نظر آتا ہے۔ صرف آپ کو دیکھتے، چلتا پھرتا دیکھا اگر کسی نے آپ کو، تو صرف آپ کے دیکھنے سے لوگوں کے دل بدل گئے۔ کیوں بھائی؟ ایسا نہیں ممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف لوگ دیکھ کر ایمان لاتے تھے، معلوم ہے آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف لوگ دیکھ کر ایمان لاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس سلسلے میں موجود ہے، خالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک نظر دیکھا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، کئی کے یہودیوں کے بہت بڑے عالم۔ پورے مدینے کے اندر ان کا معاملہ ایسا تھا، لوگ ان کو ایسا لکھ پھرتے تھے، ایسا، ٹھیک ہے، اور لوگوں میں سب میں بڑے۔ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں اگر کسی کو پوچھا جاتا عبداللہ ابن سلام کون ہے، تو مدینے والے کیا بولتے تھے معلوم؟ شریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف بولتے تھے، یعنی شریف ہیں، سب میں بڑے ہیں، ہمارے میں سے بڑے کے بیٹے ہیں، ہم میں سے شریف کے پوتے ہیں، ہم میں سے شریف کے پڑ پوتے ہیں، یعنی ان کی 7 نسلوں کے اندر کوئی بدماش نہیں ہے، ایسا بولتے تھے۔ عبداللہ ابن سلام اتنے بڑے عالم تھے یہودیوں کے، لوگ ان کو اس طرح سے لے کر پھرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو گئے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو گئے، انجفل الناس لینظر الیہ، لوگوں کا سمندر امڑ پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے۔ کیوں نہ ہو بھائی، آج چھوٹو موٹو کوئی آ جاتا ہے، لوگوں کا سمندر امڑ پڑتا ہے، اور وہ بھی ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لوگ اس قدر سیلفی لینے کے واسطے سر 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 کر اندر جا کو سیلفی لے کو، یوں یوں ہو کے سیلفی لگا کو بعد میں دکھانے کا۔ یہ عجیب و غریب چیزوں کے اندر ہم نے فخر محسوس کرنا شروع کیا ہے۔ یہ بھی امت کے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ ہم نے ایسی چیزیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی کے ساتھ فوٹو کاٹ لیا اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گیا ہے، یہ کیسی چیزیں ہمارے اندر آ گئی، خیر اسے ہم بازو رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہتے ہیں کہ لوگ امڑ پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے کے سب سے بڑے عالم ہیں، VIP ہیں مدینے کے، ان کو معلوم پڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، یہودیوں کے بڑے عالم ہیں۔ تو کون ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تذکرہ تو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، لیکن یہ جو آئے ہیں حضرت، کیا یہ وہی ہیں؟ معلوم نہیں، ابھی عبداللہ ابن سلام کو معلوم نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، اس طرح سے ہٹایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ سائٹ کس کی پڑی؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابھی بات ہوئی نہیں، کوئی بات چیت نہیں، اللہ کے نبی سے نے کوئی قرآن نہیں پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دکھے نہیں، ابھی اللہ کے نبی کی معاملات، اللہ کے نبی کی معاشرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ صحیح روایت بیان کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں نے سب سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَلَمَّا اثْبَتْتُ وَجْهَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی پہلی جھلک دیکھی میں پہچان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی دیکھنے سے بھی دل بدل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دل بدل گئے۔ اچھا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تو کیا بولا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو دیکھتے ہی دل بدل گیا، پھر بولا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام وتدخلوا الجنۃ بسلام۔ اطعموا الطعام، کیا بول رہے ہیں نبی؟ کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے۔ پھر وصلوا الارحام، رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ داری کو توڑو نہیں۔ جتنے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے گھر کو کہیں کہتے ہیں ہمارے گھر کو نہیں آنا، ہمیں ان کے گھر کو نہیں جانا، ماں باپ کو انہیں پابندی لگانے والا، ہاں، اس کے ڈر سے جہاں رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں ابا، لیکن بیٹے کے ڈر سے وہ رشتہ جڑ نہیں رہا ہے،
وہ رشتہ داریوں میں خلش، وہ رشتہ داریوں کے اندر کڑواہٹ، وہ ساری چیزیں آج پیدا کس کی وجہ سے؟ نئی جنریشن کی وجہ سے ہیں۔ یہ لوگ آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرتے ہیں، بھڑکانے کا کام کرتے ہیں۔ جہاں رشتے سدھر سکتے تھے، جہاں مفاہمت ہو سکتی تھی، جہاں افہام و تفہیم ہو سکتی تھی، جہاں پر پیچھے ہٹنے کا معاملہ آ گیا تھا دونوں فریقین کی طرف سے، لیکن ان کے بیٹندہ ہیں، وہ چاچا کے بیٹندہ ہیں، ان کے بیٹندہ ہیں، دونوں جنے ٹھہرے ہوں اس طرح سے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلوا الارحام، رشتہ داری کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں نماز پڑھو، رات میں نماز پڑھو، رات میں نماز پڑھو، والناس نیام، اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہیں۔ کتنے ہیں ہم میں سے؟ الا ماشاء اللہ، ہوں گے، یقیناً ہوں گے، کیوں نہیں ہو سکتے، لیکن ہیں تو کم ہیں، کم ہیں۔ آج کے اس دور کے اندر رات میں عبادت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ راتوں کی عبادت کریں۔ پھر نبی نے فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام، تم داخل ہو جاؤ گے کہیں میں جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خیر واپس آتے ہیں اس حدیث کی طرف کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے، ہرے بھرے درخت کو آدمی دیکھ کر بھی خوشی پا لیتا ہے، دیکھنے سے اس کا تاثر بدل جاتا ہے۔ تو ہم ایسے بنے معاشرے کے لیے کہ ہمیں دیکھتے ہی لوگوں کے دل بدل جائیں۔ آج کل معاملہ بعض لوگوں کا ایسا ہے کہ دیکھتے ہی لوگ بھاگ جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہے معاشرے کے اندر، دیکھتے ہی لوگ کھسک لیتے ہیں کہ یہ آ گیا ہے، اب یہ آیا ہے تو کچھ شر ہی پھیلائے گا، آیا ہے تو کچھ شر ہی بولے گا، وہ وہاں پر ہیں تو یہاں سے ہم لوگ نکل جاتے ہیں، لوگ نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ وہاں پر ہے، اس چائے کی محفل میں وہ موجود ہے، اس محفل کے اندر وہ موجود ہے، میں وہاں نہیں جانا۔ ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ چاہیں کہ ہم سے بات کریں، لوگ چاہیں کہ ہم سے ملیں، ہمارے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، پسند کریں اس چیز کو۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان شر الناس منزلۃ یوم القیامہ من ودعہ او ترکہ الناس اتقاء شرہ، کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا وہ آدمی ہوگا جس آدمی کو دنیا والوں نے دنیا میں اس کے شر کی وجہ سے چھوڑ رکھا تھا، اس کے شر کی وجہ سے دنیا والوں نے اسے ودا کر رکھا تھا، چھوڑ رکھا تھا۔ یہ آدمی کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ آدمی تھا۔ دنیا والے جس آدمی سے بھاگتے تھے، ہم وہ نہ بنے، لوگ ہم سے محبت کریں۔ جی مومن کون ہے؟ جس سے محبت کی جاتی ہے، جس سے محبت کی جائے وہ المؤمن یألف و یؤلف، مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ مومن وہ نہیں ہے میں بہت نیک ہوں لیکن مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، نہیں، تو پھر تمہارے ایمان میں کھوٹ ہے۔ نبی نے کیا فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، محبت کا دور دورہ ہونا چاہیے۔ خیر حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ہرا بھرا درخت ہے جسے دیکھنے سے خوشی ملتی ہے، اور دوسرا یہ ایسا درخت ہے جس سے ہمیشہ پھل ملتے ہیں۔ مومن ایک مسلم ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیشہ اس سے دنیا کو کیا پہنچے؟ فائدہ پہنچے۔ بہت سمپل بات نہیں ہے، بہت مشکل بات نہیں، ہمیشہ میں ہوں تو میرا معاملہ دنیا کے اندر ایسا ہو کہ ہمیشہ مجھ سے اگر کچھ پہنچتا ہو تو کیا پہنچے؟ فائدہ پہنچے، فائدہ پہنچے، میں بینیفیشل، میرے سوسائٹی کے لیے ایک بہت ہی زیادہ نفع بخش اور فائدہ مند انسان بن کر زندگی گزاروں۔ یہ ایک مسلمان کے بہترین اوصاف میں سے ایک صفت ہے کہ مجھ سے لوگوں کو کچھ شر نہ پہنچے، لوگوں کو اگر مجھ سے کچھ پہنچتا ہو تو کیا پہنچے؟ صرف نفع پہنچے، صرف فائدہ پہنچے۔ کیا ہم ایسے ہیں؟ کیا ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اور میں بتاؤں آپ کو سب سے بڑا لوگوں کو فائدہ پہنچانا کیا ہے؟ ان کو نقصان نہ پہنچانا، یہ سب سے بڑا فائدہ پہنچانا ہے۔ میں معاشرے کے اندر اپنے آپ کو ایک کاز نو ہارم پرسنالٹی والا بناؤں، یعنی میرا معاملہ ایسا ہو کہ لوگ مجھے دیکھنے سے، میرے ساتھ اٹھنے سے بیٹھنے سے انہیں اتنا تو پکا ہو جائے کہ اس سے مجھے نقصان تو نہیں پہنچ سکتا، اس سے مجھے کسی قسم کا شر نہیں پہنچ سکتا، نہ اس کے ہاتھ سے، نہ اس کی ذات سے، نہ اس کی بات سے، کسی بھی طرح سے مجھے کوئی شر نہیں پہنچ سکتا۔ کیا ہم سب ایسے ہیں؟ معاشرے کے اندر ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کیا ہم نفع پہنچانے والے ہیں؟ ہماری ایبیلٹی، ہمارے استطاعت کے مطابق کیا معاشرے کو ہم سے نفع پہنچ رہا ہے؟ اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہمارے مال سے، اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہمارے علم سے، اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہماری طاقت سے معاشرے کو نفع پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ سب نوجوانوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس رمضان کے اندر یہ ریزولوشن پاس کریں کہ میں معاشرے کے اندر اپنے آپ کو ایک بہترین انسان کے بنا پر اسٹیبلش کروں گا، قائم کروں گا، اور معاشرے میں صرف نفع پہنچاؤں گا، نفع فائدہ پہنچانے والا بنوں گا، مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا۔ خیر اس حدیث سے واپس آتے ہیں۔ نوجوانوں کے مسائل کے اندر بہت بڑا مسئلہ فی الحال جو دیکھا جاتا ہے، اور ایک مسئلہ رہا تو اس مسئلے سے مسئلے نکلتے رہتے ہیں، ہے نہیں؟ ایک مسئلہ ہے
تو اس مسئلے سے دوسرے مسئلے نکلتے ہیں. وہ پہلے کا مسئلہ بند کر چھوڑے تو باقی کے مسئلے بھی نہیں نکلتے. اس طرح کا معاملہ ہے. تو بڑے مسائل کے اندر نوجوانوں کے اس دور کے اندر دیکھا گیا ہے کہ وہ ہے بیکاری کا مسئلہ. بیکار ہیں نوجوان. ایک طبقہ نوجوانوں کا ایسا ہے ان کے پاس کام دھندا نہیں ہے اور وہ آئیڈیل جاب کی تلاش میں. یہ مسئلہ ہے. اللہ رب العالمین نے اگر مقدر کیا ہوا ہے تو وہ آئیڈیل جاب آپ کو کسی نہ کسی دن ملے گا, لیکن اس آئیڈیل جاب کے ملنے تک آپ عمر کھپا رہے ہیں, آپ زندگی کھپا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس پورے دورانیے میں ایک نوجوان بہت زیادہ پرون ہوتا ہے, بہت زیادہ پرون فتنوں کے لیے. جب وہ خالی ہے, جب وہ بیکار ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مانگنے والی چیزوں میں سے ایک پناہ مانگنے کی چیز نبی کی کیا ہے معلوم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل بولتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ اے اللہ میں تجھے عجز سے تیری پناہ مانگتا ہوں. عجز, عجز بولے تو بیکاری. میں عاجز آ جاؤں, میں کچھ نہ کر پاؤں, میں کچھ نہ کر پاؤں, میں بیکار ہو جاؤں, اس بات سے میں تیری کیا مانگتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں. نبی پناہ مانگتے تھے. والکسل, اور کسل دوسرا, عجز پہلا کسل بعد میں عجز نہیں ہے. یعنی ایک آدمی ہے پہلے بیکار ہو گیا, کچھ کیا نہیں اس نے, اگلا مرحلہ کسل کا ہے, بعد میں سست ہو جاتا ہے, بعد میں کام نہیں کر پائے گا. تو نبی نے پہلے کیا کہا؟ اے اللہ میں تجھ سے بیکاری سے تیری پناہ مانگتا ہوں, عجز سے مجھے تیری پناہ چاہیے. تو سب نوجوان سن لیں, آپ کوالیفائڈ ہوں گے, آپ پڑھے لکھے ہوں گے, لیکن آپ اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا وہ جو جاب ہونے والا ہے وہ سب ہے, اس کی تیاری کرتے رہیں, جو بھی ہے اس کی تیاری کرتے رہیں, لیکن آپ بیکار نہ رہیں. نہیں وہ جاب کے لیے میں پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے پڑھیے پھر, لیکن خواہ مخواہ کا نہیں رہنا ہو. تھوڑے جنے کا ایسا رہتا ہے وہ ایگزام کی پریپریشن کر رہا ہوں, کیا کر رہا وہاں کے, تو وہ ایگزام کی پریپریشن کر رہا. دیکھے تو معلوم پڑتا ہے کہ وہ ایگزام کی پریپریشن ایک چھوڑ کو سوک کرتے رہتا ہے, لیکن پوچھے تو یہ کہ وہ ایگزام کی پریپریشن کر رہا ہوں, دیکھے تو وہ ایگزام کی پریپریشن ایک چھوڑ کو سوک کرتے رہتا. ایسا نہیں ہو. ہاں اگر کسی ایگزام کی آپ پریپریشن کر رہے ہو, کسی انٹرنس کے لیے آپ تیاری کر رہے ہو تو کریں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پڑھیں, جی جان لگا کر پڑھیں, اپنا تن من دھن اس پر وار دیں, اتنی محنت اگر اسے درکار ہے تو کریں. نہیں صاحب خام خیالی. آج کل نوجوانوں کا معاملہ ہے کہ شارٹ کٹ سے کوئی کسی نے نیٹ کریک نہیں کیا ہے, شارٹ کٹ سے کسی نے UPSC کریک نہیں کیا ہے, شارٹ کٹ سے نہیں. وہ آ رہے تھے موبائل میں, آ رہے تھے. میں تو آپ مجھے بتائیں, ہاں میں اسی فیلڈ کا آدمی ہوں, میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے نیٹ کریک کیا ہے, JEE کریک کیا ہے, بڑے میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن کسی نے بھی وہ گھر میں بیٹھ کر وہ کیا تو موبائل لے کو نہیں کرے. میں تو نہیں دیکھا, تمہیں مجھے ذرا بولو, نہیں تم نہیں معلوم اچھا ایسا ہے, ایک لاکھ کرو, ٹھیک ہے. باقاعدہ انہوں نے اپنی زندگی لگائی, 2-3 سال اپنی زندگی کے انہوں نے ایسے لگائے کہ گھسے پوری طرح سے, والدین کو چھوڑا, گھردار کو چھوڑا, کہیں پر گئے, بہت زیادہ محنت کے بعد 2 اٹیمپٹس میں, بعض دفعہ فرسٹ اٹیمپٹ میں, بعض دفعہ 2 یا پھر 3 اٹیمپٹ میں ایک بچہ کامیاب ہوتا ہے. تو خام خیالی نہیں آنا, خام خیالی اور حسین سپنے نہیں رہنا خامخواہ. اگر کوئی سپنا آپ نے دیکھا ہے, وہ کہا جاتا ہے نا, وہ کس کے بارے میں, وہ APJ کلام وغیرہ کے بارے میں, وہ قول تو اچھا ہے, کہتے ہیں کہ ڈریم is not what you see in sleep, dream is something which don't let you sleep. ٹھیک ہے, خواب وہ نہیں ہے جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں, خواب وہ ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتا. اگر ایسا ہے تو کریے, ورنہ خام خیالی نہیں, وہ پریپیئر کر رہا ہوں, یہ پریپیئر کر رہا ہوں, وہ پریپیئر کر رہا ہوں, نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیکاری ہمارے نوجوانوں کے اندر آ گئی ہے, بیکاری سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ اور نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ, من حسن اسلام المرء, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. ایک بہترین مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں کو چھوڑ دیتا ہے, جس کام میں دنیا کا فائدہ نہیں, جس کام میں آخرت کا فائدہ نہیں. آج ہمارے نوجوانوں کا سب سے زیادہ انٹرسٹ اس میں ہے. نبی نے کہا کہ ایک بہترین مسلمان کی علامت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں بیکار چیزیں, ایسی چیزیں جس سے دنیا کا فائدہ نہیں, ایسی چیزیں جس سے آخرت کا فائدہ نہیں, ایسی چیزوں سے اس کی پوری زندگی خالی ہوتی ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے زیادہ کامیاب بندوں کا ذکر فرمایا, وہاں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو بیکار چیزوں سے اعراض کرتے ہیں, کبھی بیکار نہیں رہتے, بیکار چیزوں سے, بیکار محفلوں سے, بیکار دوستوں سے. جی آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی کو برباد ہمارے دوستوں نے کر دیا ہے. کل قیامت کے دن یوم یعض الظالم یدیہ, آدمی اپنے ہاتھوں کو چبائے گا, ہاتھوں کو چبا کر کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا, اور لم اتخذ فلانا خلیلا, میں نے
کاش اسے دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنا. تو اپنے دوست ہمیں برباد کر رہے ہیں دوستوں سے. اور وہاں پر بد اخلاقیاں، کیا دوستی کو تو صاحب انہیں اسے گالیاں دے رہا، انہیں اسے گالیاں دے رہا. جو ایک دوسرے کو جتنا خراب گالیاں دیتے نہیں انہوں وقتے بھاری دوستاں گتے، یہ نیا مسئلہ ہے. جو ایک دوسرے کو آپ دیکھیں گے دشمنہ گالیاں دے ذرا سینس تو بنتا الگ ہوا ہے، لیکن اب وہ ایسا نہیں ہے. دوست ہیں اور جو ایک دوسرے کو جتنی بری گالی دیں وہ اتنے زیادہ گہرے دوست ہیں. اللہ اکبر، کیا مسئلہ ہو گیا. سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے بھائی. اگر تو اپنے دوست کو گالی دے رہا ہے تو فاسق ہے، فاسق، نعوذ باللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کی شخصیت کہتی تھی، آپ کے زبان سے کبھی کوئی فحش لفظ نہیں نکلتا تھا، کوئی گالی گلوچ کا تصور تو دور کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کوئی ہلکا لفظ نہیں نکلتا تھا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر ان یسب الرجل والدیہ، بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے. بڑے گناہوں میں سے کیا ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے. صحابہ اکرام موجود تھے. کیف یسب الرجل والدیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایک آدمی اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ آج کا ایسا پرفتن دور ہے کہ یہاں پر واقعی میں آدمی اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے. اللہ اکبر، نعوذ باللہ، والدین کو گالی دینے کا دور آ گیا ہے. لیکن اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی اپنے والدین کو گالی دے. صحابہ نے عار محسوس کی اور کہا اے اللہ کے نبی کیا کوئی آدمی اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں. کیسے؟ کہا کہ یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ، آدمی اپنے باپ کو گالی نہیں دیتا ہے، دوست کے باپ کو گالی دیتا ہے. اپنی ماں کو گالی نہیں دیتا ہے، دوست کی ماں کو گالی دیتا ہے. اس میں انہیں کیا کرنے والا ہے؟ نگلے میں ہار بتائی سے اس کی ماں اور اس کے باپ کو انہیں گالی دیتا ہے. اس طرح سے ہم دروازہ کھول رہے ہیں سامنے والے کے لیے کہ تو میری ماں اور میرے باپ کے بارے میں اپنی زبان تان دراز کر. یہ کیسی بے غیرتی ہے؟ بے غیرتی ہے کہ نہیں ہے؟ دوستی کے اندر مجھے عجیب، یہ تعجب کی باتیں ہیں. ایک مسلمان اتنا بے غیرت کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، کہ باپ کے بارے میں ایسے الفاظ سنے، ماں کے بارے میں ایسے الفاظ سنے، بہن کے بارے میں ایسے الفاظ سنے. ایک آدمی کس قدر بے غیرت ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. نوجوانوں کی مسائل میں بہت بڑا مسئلہ ان کے دوست ہیں. کل قیامت کے دن آدمی افسوس کرے گا دوستوں کو بہترین. اور بڑوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کب آ رہا، کب جا رہا، کہاں جا رہا، کس سے مل رہا. کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا. اللہ رب العالمین چھوڑے گا نہیں. اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کے لیے تیار رہیں والدین. تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. بیکاری سے بچیں، بیکاری سے. آج کل ایک عجیب مسئلہ بھی ہے، لوگ اپنی عزت کو کم سمجھتے ہیں. ایک کام ہے، پرٹیکولر جاب ہے، وہ جاب ہے میرے پاس، اب آفر ہے مجھے اس کا، لیکن نہیں میرے لیول کا نہیں ہے. میرے لیول کا، ارے بھائی ہمارے نبی نے بکریاں چرائی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے کیا چرائی ہیں؟ بکریاں چرائی ہیں. ما من الانبیاء نبی الا راعی غنم، اللہ کے نبی نے فرمایا نبیوں میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہیں چرائی. بخاری شریف کی حدیث ہے. نبیوں میں تمام نبیوں نے پہلے کیا چرائی ہیں؟ بکریاں چرائی ہیں. آج کے زمانے میں بکریاں چرانے کو کتنا چھوٹا کام سمجھا جاتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں. قرآن کے اندر یہ سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے. اللہ اکبر، کام چھوٹا نہ سمجھ. حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے. انبیاء کرام کو یہ کام سب لگا کر اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ کوئی کام اگر حلال ہے تو چھوٹا نہیں ہے، کوئی کام چھوٹا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے لیے اس کے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ کوئی کام پیارا نہیں، اس کے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ اطیب اور حلال کوئی چیز نہیں. اور کہا وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ داؤد يَعْمَلُ مِنْ يَدِهِ، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی ہاتھ کی کمائی کھائیں اور آپ کے وہ آئیڈیل جاب کے سپنے میں خود برباد نہ ہو، اپنے فیملی کو برباد نہ کریں، فیملی کے اوپر لائبلٹی نہ بنیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کا ایک طرف تو لائبلٹی، دوسرا ان کے خرچے بڑے بڑے، ان کا فون کیا، ان کی گاڑی کیا، بلیٹ ہونا ان کو، ٹھیک ہے، بلیٹ ہونا، وہ ہونا، کار میں گھومنے والا، یہ ہونا، وہ خرچے بڑے بڑے، کمائی زیرو. عجیب و غریب معاملہ ہے. اب ان کو دیکھنے سے کیا دل کو سکون ملے گا بتائیے؟ کیا اس درخت کی کیفیت پیدا ہوگی جو دیکھنے سے سرور دل میں آ جائے؟ اس نوجوان کو دیکھنے سے دل پرکشش نوجوان لگے، ادھر یوں ایک بالا یوں مارے، ادھر سے پورا ادھر سے اڑائے، ادھر سے ایک اڑائے. کیا حال ہو گیا؟ کتنی بار یہ باتیں ہم بتا چکے ہیں، لیکن نہیں، ابھی بھی اس کے اندر کوئی مرض بڑھتا ہی گیا. جوں جوں دوا کی،
جتنا دوا اس میں کی جا رہی ہے اتنا مرض بڑھتا جا رہا ہے. ابھی بھی جتنے سر ہیں اکثریت کو آپ دیکھیں, نوجوانوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک ایسی چیز جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے منع کیا ہے, وہ چیز حدیثوں کی روح سے بیان کی جا رہی ہے, نوجوانوں کے اندر نہیں جانے کے لیے تیار ہے. کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اپنے سروں کو ایسے نہ منڈوائیں. یحلق بعض الراس ویترک بعض, سر کا بعض حصہ موڑنا, سر کا بعض حصہ چھوڑ دینا, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. نوجوان بچیں. اور عجیب و غریب مسئلہ ہے, دیکھیں شیطان کا بھی کیا مسئلہ ہے. زین لهم الشیطان اعمالهم, شیطان بعض دفعہ ہماری بدعمالیوں کو ہماری نگاہوں میں مزین کر دیتا ہے. ہماری بدعملی ہم نہ بہت اچھا دکھتی, شیطان ہمارے انکیاں کو چشمہ لگایا رہتا ہے, جہاں پر میرے کرتوتا گھٹیا کام مجھے کیا لگتے ہیں, بہت اچھا دکھتے ہیں. آپ اچھے کپڑے پہنے جی, آپ یہ منع نہیں ہے. معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک آدمی چاہتا ہے یحب الرجل ان یکون ثوبہ جید, اس کے اچھے کپڑے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں. اے اللہ کے نبی, کیا یہ بھی کبر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اگر آپ کی حیثیت ہے, آپ فضول خرچی نہیں کر رہے ہیں, بہترین لباس پہنے, آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. بہترین سے بہترین جوتا پہنے, بہترین سے بہترین لباس پہنے. آپ اپنے سر کو سنت کے مطابق, اپنے چہرے کو سنت کے مطابق بنائیں. میں لکھ کر آپ کو دیتا ہوں, آپ دنیا میں سب سے زیادہ ہینڈسم ہوں گے, بہت خوبصورت آپ لگیں گے. یہ شیطان کی بھی چال ہے جو آپ کی بدعمالیوں کو آپ کی نگاہوں میں مزین کر رہا ہے. یہ جو ہیئر سٹائل ہے اچھی نہیں لگتی ہے, وہ اس سے آدمی معلوم پڑتا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے, اس کی فکر معلوم پڑتی ہے. ہم نے پچھلے سال مشورے میں یہ بات طے کی تھی کہ ایک ایسا نوجوان, ایک ایسا بچہ اگر اس طرح کے ہیئر کٹ کر کے آئے گا تو اسے داخلہ نہیں دیں گے. ایسا ہیئر کٹ, کیونکہ بتا رہا ہے وہ سب کچھ بتا رہا ہے. اس طرح کی ہیئر کٹ ہے تو اس کے والدین کا کتنا کنٹرول ہے اس کے اوپر. بعض دفعہ والدین پسند بھی نہیں کرتے, لیکن والدین کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اسے روک سکیں. پسند نہیں رہی تو بھی نہیں جی کر لگا تو ہوگا. اللہ اکبر, جی وہ غریب مسئلہ ہو گیا ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ ہے. اور کتنی باتیں بتاؤں, وقت ہو رہا ہے. ایک دو باتیں, سلگتا ہوا موضوع ہے آج کے دور کا, وہ بات بتا کے ختم کرتا ہوں. بہت ساری باتیں ویسے کی جا سکتی ہیں, لیکن ایسی چیزیں جو آپ سے ریلیونٹ ہوں ان چیزوں کو بیان کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے. اور پچھلے خطبوں میں, پچھلے دنوں میں ان چیزوں پر میں نے بہت بولا بھی ہے. وہ ہے دو چیزیں اللہ رب العالمین نے جن کو شیطانی عمل قرآن مجید کے اندر قرار دیا. وہ ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. بے شک شراب اور جوا, اور بھی دوسری چیزیں ہیں, لیکن شراب اور جوا کیا ہیں؟ شیطانی عمل ہے, رجس ہیں, ناپاک اور گندے عمل ہیں. ناپاک اور گندے عمل ہیں, شیطانی عمل ہیں. اس سے بچو, تم فلاح پا جاؤ گے. شیطان تو چاہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں شراب پلائے, تمہیں جوا کھلائے, آپس میں تمہیں لڑائے, تمہارے دلوں کے اندر بغض اور کدورت پیدا کرے. شیطان کی چالوں میں نہ آؤ. شراب سے بچو, جوے سے بچو. یہ دو چیزیں. شراب کون پیتے ہیں؟ شراب کون پیتے ہیں؟ شراب نہیں پی رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ یشربون الناس الخمر یسمونها بغیر اسمها. لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام بدل کر پئیں گے. آج معاملہ ایسا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, عجیب و غریب قسم کے انٹاکسیکنٹس ہیں. آج عجیب و غریب قسم کے نشیلی پدارث آج استعمال کیے جا رہے ہیں. محض کہنے کو تو یہ ہے کہ یہ شراب کہاں ہے, یہ شراب کہاں ہے. عجیب و غریب کانسیپٹس آ گئے ہیں, عجیب و غریب چاکلیٹس اور دوائیاں, پین کلرز کے بعض کنٹینٹس, چاہے وہ مورفین ہو یا وائکڈن ہو, لوگ جا کر میڈیکل سٹورز میں سے لیتے ہیں. اور ہم نے سنا ہمارے اسٹوڈنٹس بھی بعض دفعہ ان ساری چیزوں کی طرف ہمیں بتاتے رہتے ہیں. تم نہ کیسا معلوم ہے, بہت ہی زیادہ اس معاملے میں کیسا معلوم, ہمیں لوگ بتاتے رہتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کی رہنمائی کریں. تو اس طرح کا کالجز کے اندر, بڑے بڑے ہائر اسٹڈیز کے اندر, بڑے بڑے کالجز کے اندر ہم نے سنا, بڑا عجیب بھی لگا, آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ نوجوان اس طرح کی دوائیاں کھاتے ہیں نشے کے لیے, اور وہ کھجلی کی کریم, نہیں تو آیوڈیکس, اس طرح کی عجیب و غریب کریماں ملتے ہیں, تو وہ لے وہ کھاتے ہیں. کیا جانور کے جیسا بن گیا ہے آدمی, وہ کریماں کھانے کے رے, وہ اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں. اس طرح کی کف سرپس, وہ کھانسی کی دوائی پوری لے کو بینیڈرل کف سرپ پوری پی چھوڑنے کا, گٹا 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 پوری بینیڈرل کف سرپ. وہ ہے پین کلرز لے کے 4-5 ایک ساتھ کھا چھوڑنے کا, اور اس کا نشہ. اور
عجیب و غریب قسم کی آج کل چیزیں بھی آ گئی ہیں. ہاتھ کے اندر وہ ٹارچ کے جیسا کیا ہوتا ہے, اسے منہ میں ڈال کو بٹن مار لے چھوڑ. ہم نے دیکھا ایک ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا, میں بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ بھی ایک قسم کی چیز ہے. ایسا لیا انہیں, کیا کیا ایسا بٹن مارا منہ میں, ایسے بیکار چھوڑ دیکھ لگ منہ میں سے دھواں آ رہا. وہ سگریٹ کا تو کانسیپٹ ہم نے دیکھا تھا, یہ نیا کیا کیا ہے, بٹن مارنے کا ہے. اور ایک یہ اللہ اکبر, یہ ساری چیزیں. اور مارکیٹ کے اندر انرجی ڈرنکس کا بھی مسئلہ چل رہا ہے. انرجی ڈرنکس کے نام پر بھی لوگ وہ اس کے اندر ایک ایسی چیزیں مشتبہ, دیکھیے یہ حرام اگر ہم نہ کہیں, کم سے کم یہ اتنا اس کا مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں شک پیدا کرنے والی ہیں, مشتبہ, ان سے بچیں. وہ انرجی ڈرنکس اسٹنگ انرجی کا نام پر, اور یہ وہ ریڈ بل کے نام پر وہ 2-3 پینے کا کہتے ہیں, اس کے اندر ہائی کیفین ایک چیز ہے, پرمیسیبل ہے, اس کی اجازت ہے. کیفین اور یہ کافی وغیرہ کے اندر بھی چیزیں ہوتی ہیں, اس کی اجازت ہے. لیکن اگر وہ پرمیسیبل لمٹ کے اوپر چلا جائے اور آپ کے جسم کے اندر ایک ایسی ہیجان انگیزی اور آپ کے جسم کے اندر ایک ولولہ سا پیدا کرے, تو یہ چیز مشکوک ہے. اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. اس کی پرمیسیبل بیونڈ پرمیسیبل لمٹ وہ کنٹینٹ اگر چلا گیا اور انسان کے جسم کے اندر ایک کیفیت بدل رہی ہے اس کی, تو یہی تو شراب کرتی ہے, یہی تو شراب کرتی ہے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ان کا ٹیگ لائن بھی ہو, ریڈ بل گیوز یو ونگس, کہتے ہیں ریڈ بل گیوز یو ونگس. ریڈ بل تمہیں ونگس دیتا ہے. پی ایس والے کو ایسا لگنا اڑنا کا نام ہے. یہ کیا ہے, یہ اڑنا کیا نہیں سمجھ لینے کا اس کے اندر شک ہے. اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں حرام ہیں, میں بچ رہا ہوں بولنے سے کیونکہ میں اس پوزیشن پر نہیں ہوں, لیکن میں اتنا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں مشتبہ ہیں. مشتبہ کا مطلب مصطفیٰ نہیں, مشتبہ کا کیا مطلب ہے, مشکوک ہیں یہ چیزیں, شک میں ڈالنے والی چیزیں ہیں. ان سے بچنے کی ضرورت ہے, ان چیزوں سے بچیں. اچھا, اس کے بعد میسر, جوا. بتائیں کتنے نوجوان ہیں آج جو جوئے میں مبتلا نہیں. ہاں, اور میں اس سے پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں, یہ دور پچھلے تمام ادوار کے مقابلے میں سب سے زیادہ پرفتن دور ہے. سب سے زیادہ پرفتن دور پچھلے ہر دور کے مقابلے میں. کئی کو اس لیے کہ پچھلے زمانے میں ایک آدمی چاہتا تھا کہ گناہ کرے. غور سے سنو اسے, ایک آدمی چاہتا تھا کہ گناہ کرے, میں یہ گناہ کرنا چاہتا ہوں, میں یہ گناہ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو انہیں چاہ رہا گناہ کرنا, لیکن وہ گناہ تک ایکسس نہیں رہتا تھا اسے. یعنی وہ گناہ چاہ رہا ہے کہ وہ کرے, لیکن اس گناہ تک ایکسس نہیں رہتا تھا. وہ گناہ کرنے کے وسائل اور ذرائع فراہم نہیں رہتے تھے, اسی لیے وہ گناہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کرتا تھا, بچتا تھا, کیونکہ گناہ کرنا چاہ رہا ہو لیکن ایکسس نہیں ہے. ایک دوسرا, اس زمانے کا مسئلہ یہ تھا, ماضی قریب تک بھی جب ہم چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے, بعض گناہوں کا معاملہ ایسا تھا, اللہ سے تو نہیں, بندہ اللہ سے نہیں ڈر رہا, لوگوں سے ڈر رہا, بدنامی سے ڈر رہا. اگر وہ کرتا ہوا دکھا, وہ کرتا ہوا پایا گیا, سمجھے جوئے ہی کو لے لیجئے. جوا مخصوص لوگ کھیلا کرتے تھے, مخصوص جوئے کے اڈے ہوتے تھے. اس گلی میں دکھا تو میں بدنام ہو جاؤں گا, میرے ابا بدنام ہو جائیں گے, میرے خاندان کا کیا ہوگا. پہلے زمانے میں ریڑاں پڑتے تھے, کہتے ہیں ہمیں سنیں, لوگ جوئے کا مسئلہ ایسا ہوتا تھا, کنٹام بیٹ کو کھیلتے تھے, کھیتام بیٹ کو کھیلتے تھے, یہاں جاتے تھے وہاں جاتے تھے. آدمی کو بدنامی کا ایک ڈر ہوا کرتا تھا کسی بھی گناہ کے کرنے سے پہلے زمانے میں. تھا کہ نہیں تھا, بدنامی کا ایک ڈر تھا. آج کے زمانے کا خطرناک ہونے کا ثبوت یہ ہے, پچھلے تمام ادوار کے مقابلے میں آج کا دور بہت خطرناک اور ڈینجر اس لیے ہے کہ آج سب سے پہلے تو آپ ادھر گناہ کرنے کا ارادہ کریں, ایکسس گرانٹیڈ ہے کہ نہیں ہے. ادھر گناہ کرنے کا ارادہ کریں, آپ ایکسس ہے کہ نہیں ہے. کل صبح تک آپ وہ گناہ کر سکتے ہیں, اس طرح کا معاملہ ہے. اچھا بھی اس کا کیسا, بدنامی کا کیسا. گناہ کو ایکسس تو ملا لیکن آدمی بدنام ہوا تو نہیں, آج کا دور اتنا ڈینجر ہے, آپ گناہ کر بھی سکتے ہیں اور بدنام بھی نہیں ہوں گے. ہاں, آپ دیندار کہلا سکتے ہوئے, آپ دیندار کہلاتے ہوئے, دیندار ماں باپ کے بچے کہلاتے ہوئے آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. کسی کو پتا بھی نہیں, گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کو کر لیتے, بیٹھے ہیں, کیا کر رہا, بہت ڈینجر کام کر رہا. کسی کے 10 لاکھ گئے, کسی کے 20 لاکھ گئے, کسی کے 25 گئے, کسی کا گھر بکے, کسی کا پلاٹ بکے, اور یہ سب آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, سب آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. ہاں, یہ اور ایسا رکھا گیا ہے پورے ایئر کیلنڈر کو آپ دیکھو, ایک کرکٹ کا ٹورنامنٹ ختم نہیں ہوتا دوسرا چالو ہوتا, ایک کرکٹ کا ٹورنامنٹ ختم نہیں ہوتا ہے دوسرا چالو ہوتا ہے, اور پھر اسے لیجیٹیمائز بھی کیا جا رہا ہے. لیجیٹیمائز دونوں بڑے بڑے کرکٹنگ سٹارز آتے ہیں. ڈریم 11 پر آپ نے ٹیم بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے, پوچھتا ہوں میں آپ. ہاں, اور ڈریم 11 ہے, اور بھی مائی 11 سرکل کہتے, مائی 11 سرکل ہے, پھر بعد میں بھی دوسرے رمی سرکل ہے, جنگلی رمی ہے, جنگلی رمی. وہ یوٹیوب کے اندر یہاں وہاں پر ایڈس بھی لوگوں کے فونوں پر دکھتے رہتے ہیں. وہ ایک آتی ہے, بھائی کو آئی رہتی, وہ انہیں بھائی کو بولتی رہتی, میں نے 2 کروڑ روپے جیتے.
جنگلی رمی پہ میں نے 2 کروڑ روپے جیتے. اللہ اکبر استغفار. نے 2 کروڑ روپے جیتنے کے چکر میں سب کچھ ہارنے والا. وہ 2 کروڑ روپے جوتے کی نوک کے اوپر رکھ کر لات مارنے کے لائق ہیں. وہ 2 کروڑ روپے اگر جیت بھی لیں, آپ جیت بھی لیں, جیتنے کا تو دور کی بات ہے, اس کا پورا الگوریدم ایسا سیٹ ہوتا ہے. ہم لوگ بیوقوف ہیں, بڑے بڑے ماسٹر مائنڈز بنائے رہتے ہیں وہ سافٹ ویئرس کو, ان ایپس کو. یہاں پر کمپیوٹر کے ایکسپرٹس بھی بیٹھے ہیں, میری بات کو مجھ سے زیادہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. اس کے جو بنانے والے ہوتے ہیں بڑے بڑے ماسٹر مائنڈس ہوتے ہیں. آپ کو وہ کب جتانا, کتنا جتانا صاحب برابر معلوم رہتا ہے ان کو. شروع کے جو چھوٹے موٹے جیتے رہتے ہیں 1000-2000 جیتنے کا, بعد میں کیسا تمہارے پاس لاکھوں سے گئے رہتے ہیں معلوم نہیں رہتا. لوگوں کا حال کیا ہو گیا, آن ریکارڈ آ کر لوگ آج کیا حال بیان کر رہے ہیں. 95 لاکھ کسی کے گئے, 1 کروڑ روپے. بعض دفعہ لوگوں نے کسی کے پاس امانت کے طور پر, کسی دوست نے کسی کے پاس رکھا تھا, اس نے پورے کے پورے پیسے سٹے میں لگا دیے, سب کچھ برباد ہو گیا, سب کچھ برباد ہو گیا. اس طرح کے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر. بالکل میں بول رہا ہوں, بولے تو تمہارے دماغ میں 50 فوٹو آ رہے ہیں ابھی فی الحال. سب کیا کہتے جنے ہیں, ہاں بھائی تو یوں نے ایسا کرا, پہنے ایسا ہے کہ نہیں ہے. بالکل ہے. ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے. دوسرا روکنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر امت بنا کر بھیجا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے اٹھایا گیا ہے. تم بھلائی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو, برائی سے اپنی استطاعت کے مطابق روکتے ہو. اگر تمہارے ہاتھ میں دم ہے ہاتھ سے روکو, اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم سے کم زبان سے روکو. ان چیزوں کو معاشرے سے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم لوگ دعوت کا فریضہ انجام نہیں دیں گے, جب تک اللہ کے نبی کی ان احادیث پر, اس آیت پر عمل نہیں کریں گے, خود بچتے ہوئے اپنوں کو اور دوسروں تک جہاں تک بھی ہماری رسائی ہے, تب تک ہم ان لوگوں کو بچائیں گے نہیں. لوگ ہر اعتبار سے دلدل میں گرتے چلے جائیں. نوجوانوں کو خاص طور سے یہ ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت. اگر آپ میں سے کوئی مبتلا ہے بھی تو اٹس نیور ٹو لیٹ. اسلام کا کانسیپٹ ہی ہے, اٹس نیور ٹو لیٹ. کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ ریورس نہیں کر سکتے. نہیں, لاسٹ وہ جب سوئے ایسا پانی ڈال رہے ہیں, پانی جا رہا, تب تک بھی لیٹ نہیں ہوا. پانی رکیا, اندر نہیں جا رہا پانی, تب ہوا, ختم ہوا. اب کیا نہیں کر سکتا. ہاں, اتنا اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے, اتنا کہ بندہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. بندہ اس وقت تک بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے اللہ رب العالمین جب تک کہ بندہ تو غرغرہ نہ کرے, اس کا پانی باہر نہ آ جائے. تو خیر, جتنے بھی نوجوان ہیں, وقت بھی کافی ہو گیا ہے, 1.5 گھنٹے کے قریب میں سمجھتا ہوں کہ ہو گیا ہے. اور بھی بہت ساری باتیں کرنے کی ہوتی ہیں, لیکن وقت کا بھی اپنا تقاضا ہوتا ہے. اور آپ لوگ بھی اب سوچ ہی رہے ہوں گے کہ یہ کب جان چھوڑیں گے, تو اب وقت ہو گیا ہے. تو وقت کافی ہو گیا ہے, یہاں پر ہم بات کو روکتے ہیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ آپ اس عمر کے اندر انقلاب برپا کریں. وہ جو انقلابات جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے برپا کریں. یہ بہترین مرحلہ ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اسی مرحلے میں ہمارے صحابہ نے, اسلاف امت نے, بڑے بڑے لوگوں نے, اور دنیاوی اعتبار سے بھی جو لوگ کامیاب ہیں, نہیں دنیاوی اعتبار سے بھی جو لوگ کامیاب ہیں, انہوں نے بھی جو کچھ حاصل کیا ہے اسی مرحلے کی محنت پر حاصل کیا ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اس مرحلے میں بہترین محنت کرنے کی ضرورت. محنت کریں, ہنرمند بنیں, علم والے بنیں, سوسائٹی کے لیے بینیفیشل بنیں, اپنے آپ کو ایک ہارملیس پرسنالٹی کے طور پر معاشرے میں قائم کریں. انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری سب سے پہلے اور آپ سب کی ان ساری کہی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں حیات طیبہ عطا فرمائے, سعادت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, تقوی شعار زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. ان مقدس راتوں میں ہماری جو الجھنیں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, اللہ رب العالمین ان تمام الجھنوں کو, پریشانیوں کو جاننے والا ہے. ان تمام پریشانیوں کو اللہ رب العالمین حل فرمائے. ہم میں سے جو تنگ دست ہیں اللہ رب العالمین ان کی تنگ دستی کو دور کرے. ہم میں سے جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کے سبیلیں فراہم کرے. ہم میں سے جو شادی شدہ نہیں ہیں, بہترین رشتے کی تلاش میں ہیں, اللہ رب العالمین انہیں نیک اور صالحہ جوڑے عطا فرمائے. ہم میں سے جو بے اولاد ہیں اللہ رب العالمین انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ جو کچھ مانگا ہے اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے, اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے, دل کی اٹھنے والے احساسات کو جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے دل کے احساسات کو سمجھتے ہوئے سب کچھ اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.